السلام علیکم جی، آپ کو میں کہتی ہوں اپنے چینل پر خوش آمدید۔ چینل پر اگر نئے ہیں تو جلدی سے کر لیجئے گا سبسکرائب، اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو جاتے ہوئے لائک ضرور کر کے جائیے گا۔ اپنا خوبصورت سا کمنٹ بھی چھوڑا کریں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ کا کمنٹ دیکھ کر۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ کردم سائیں آپ کی چائے، دھڑکن نے ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ وہیں میز پر رکھ دو، دھڑکن میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، وہ اندر سے بولا۔ ٹھیک ہے، آپ چائے پی لیجئے گا، میں نے بنائی ہے یوٹیوب سے دیکھ کر، دھڑکن نے بتانا ضروری سمجھا، جس پر اندر کردم بے ساختہ مسکرایا۔ اچھا، تم نے یوٹیوب سے دیکھ کر چائے بنائی ہے؟ گویا بات کھینچنے کو اس کے ساتھ باتیں کرنا چاہتا تھا۔ جی ہاں، اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے میں نے۔ اچھا، میں جا رہی ہوں، دھڑکن نے واپسی کی راہ لیتے ہوئے کہا۔ دھڑکن تھوڑی دیر رکو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ کردم کا دل اسے بہت ساری باتیں کرنے کو تھا، لیکن دھڑکن تھی جو یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی۔ نہیں، مجھے حوریہ دیدہ کے کمرے میں جانا ہے، مجھے ان سے کچھ کام ہے۔ آپ بعد میں بات بتا دیجئے گا نا، جانے کیا کیا کام ہے آپ کو مجھ سے۔ وہ اس کے جذبات اور خواہشات سے انجان بولی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ تھوڑے ہی دن رہ گئے ہیں، پھر تمہیں بتاتا ہوں کیا کیا کام ہے، پھر دیکھوں گا کیسے کرتی ہو یہ بھاگ دوڑ، آنا تو تمہیں میرے پاس ہی ہے۔ حوریہ نے دھڑکن سے کہا تھا کہ وہ چائے بنا کر اس کے کمرے میں آ جائے، لیکن کافی دیر کے بعد بھی جب وہ نہ آئی تو پھر حوریہ اس کے پیچھے چلی گئی۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے چائے نہ بنی ہو، لیکن راستے میں ہی نظر اچانک اہانا کے کمرے میں پڑی۔ اسے یاد تھا بچپن میں جب وہ ایک بار کمرے میں گئی تھی تو نانا سائی نے اسے بہت سخت ڈانٹا تھا، اور اس کے بعد وہ اس کمرے میں نہ گئی۔ لیکن یہ اس کی ماں کا کمرہ تھا، وہ خود کو روک بھی نہیں سکتی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کمرے کے اندر چلی گئی۔ اس کمرے کی ہر ایک چیز اس کی ماں کی تھی، جس میں اس کی ماں کی یادیں تھیں۔ اس گھر میں کبھی بھی اسے اہانا کی بیٹی کے روپ میں قبول نہ کیا گیا۔ سب لوگ اسے احسن ملک کی بیٹی کہتے تھے۔ وہ تو کبھی بھی اہانا کی بیٹی نہ بن پائی، لیکن ان سب کے کہنے سے کیا وہ اہانا کی بیٹی نہیں رہے گی؟ وہ اس کی بیٹی تھی، کوئی مانے یا نہ مانے۔ اس کے سامنے ایک بہت بڑی تصویر تھی، جس میں نانا سائی نے اس کی اماں کو اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ کتنا پیار کرتے تھے وہ اس کی ماں سے، اور اس سے اتنی ہی نفرت، جیسے اس کی ماں کا قتل اس کے باپ نے نہیں بلکہ اس نے کیا ہو۔ وہ ہر چیز کو چھوتی اپنی ماں کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں کب بھیگنے لگیں اسے محسوس نہ ہوا۔ کردم شاہ نہا کر نکلا تو نظر سامنے میز پر الٹا پڑے ہوئے کپ پر پڑی۔ وہ پریشانی سے آگے بڑھا اور کپ کو ایک طرف کرتا ضروری کاغذات دیکھنے لگا، جن کا بیڑا غرق ہو چکا تھا۔ یا خدایا، یہ کیا ہو گیا؟ کاغذات کو دیکھتے ہوئے وہ بہت پریشان ہو چکا تھا، کیونکہ یہ بہت ضروری کاغذات تھے۔ یہ اس لڑکی نے کیا کر دیا؟ کردم کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ یہ انتہائی ضروری کاغذات تھے، تو اس لیے بھاگ گئی بے وقوف لڑکی۔ غلطی قبول کی جاتی ہے، اس طرح سے بھاگا نہیں جاتا۔ شاید کردم کو اتنا غصہ نہ آتا اگر دھڑکن اسے بنا بتائے یہاں سے چلی نہ جاتی۔ اگر چائے پیپرز پر گر گئی تھی تو اسے بتا دینا چاہیے تھا، نہ کہ اس طرح سے جھوٹ بول کر یہاں سے بھاگ جانا چاہیے تھا۔ وہ پیپرز اٹھا کر نیچے آیا، کیونکہ مانا چاہے غلطی سے گری ہوگی، لیکن اسے چھپا کر دھڑکن نے غلطی کی تھی، جو کردم کو ہرگز پسند نہ آیا تھا۔ وہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ تائشہ کی طرح ہر بات میں اسے جھوٹ بولے۔ وہ اپنا اور دھڑکن کا رشتہ سچائی سے مضبوط کرنا چاہتا تھا۔ اب ان پیپرز کی وجہ سے جو نقصان ہونا تھا سو ہوا، لیکن کردم کا ارادہ دھڑکن کو یہ بتانے کا ضرور تھا کہ اپنی غلطی ایکسیپٹ کرنی چاہیے، نہ کہ چھپانی چاہیے۔ شاہ سائیں کمرے کی طرف واپس جا رہے تھے۔ تصویروں والا البم مل چکا تھا، لیکن دروازے پر قدم رکھتے ہی جب انہوں نے حوریہ کو آنسو بہاتے دیکھا تو غصے سے ان کے ماتھے کی رگیں باہر آنے لگیں۔ یہ وقت وہ اپنی بیٹی کے ساتھ تنہا گزارنا چاہتے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب وہ حوریہ کی شکل ہرگز نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ اس وقت غصے کے باعث ان کا پورا بدن کانپ رہا تھا۔ وہ غصے سے آگے بڑھے۔ یہ تم نے کیا کیا بے وقوف لڑکی؟ کردم نے پیپرز اس کے سامنے ٹیبل پر پھینکے تھے۔ یہ کیا ہے کردم سائیں، اور میں نے کیا کیا ہے؟ دھڑکن نے انجان نظروں سے پیپرز کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جو اب زمین پہ پڑے تھے۔ یہ بھی تمہیں میں بتاؤں کہ تم نے کیا کیا ہے؟ دیکھو دھڑکن، اگر غلطی ہو جائے تو مجھے بتا دو، کم از کم اس طرح سے وہاں سے بھاگنے کا کیا مطلب تھا؟ تم مجھے بتا سکتی تھی نا۔ غلطی سے گر گئی چائے، کوئی بات نہیں، لیکن مجھے بتا دیتی۔ تمہاری یہاں غلطی ہے، اس طرح سے جھوٹ بولنا غلط ہے۔ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا کردم سائیں۔ اس طرح سب کے سامنے اپنی انسلٹ ہوتے دیکھ کر وہ چپ نہیں رہی۔ سچ چھپانا جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ دھڑکن، تم سے غلطی ہوئی ہے، اسے ایکسیپٹ کرو۔
مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی کردم سائیں، میں نے چائے آپ کے بیڈ کی سائڈ والی ٹیبل پر رکھی تھی، وہاں کوئی پیپرز نہیں تھے۔ میں کوئی بے وقوف یا چھوٹی بچی نہیں ہوں کہ ایسی چیزوں کو سمجھ نہ سکوں۔ دھڑکن، اگر غلطی ہو جائے تو اسے قبول کر لینا چاہیے۔ کون سا کردم سائیں تمہیں کچھ کہیں گے جو تم اس طرح سے جھوٹ بول رہی ہو؟ تائشہ نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ تائشہ دیدہ، آپ خاموش رہیں، یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے۔ تائشہ کی مخالفت نے دھڑکن کو مزید غصہ دلایا تھا۔ جس دن سے تائشہ نے اس کے ہاتھ جلائے تھے، اسے لگ رہا تھا کہ تائشہ نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا ہے۔ اس کی نفرت زدہ نگاہوں کو بھی وہ خود پر نوٹ کر چکی تھی، اور اب اس سب کی وجہ بھی وہ سمجھنے لگی تھی۔ وہ اپنی خود تک محدود رہنے والی نیچر کی وجہ سے کسی کو کچھ نہیں کہتی تھی، لیکن آج تائشہ کا اس کے اور کردم کے بیچ بولنا اسے زہر لگا تھا۔ اگر میں غلطی کروں گی تو اسے ایکسیپٹ کروں گی، اتنا حوصلہ ہے مجھ میں۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے چائے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھی تھی اور وہاں کوئی پیپرز نہیں تھے۔ نہ جانے کیوں اپنی سچائی کا یقین دلاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بابا تو کہتے تھے کہ کردم اس کا صاحباں ہے، زندگی کے ہر معاملے میں اس کا ساتھ دے گا، یہاں وہ خود کھڑا اس پر جھوٹا الزام لگا رہا تھا۔ اس کے آنسو دیکھ کر کردم کا غصہ تھوڑا کم ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ کہتا، بابا سائیں کی بلند آواز نے سب کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ میں پوچھتا ہوں، ہمت کیسے ہوئی تمہاری اس کمرے میں قدم رکھنے کی؟ وہ غصے سے دھاڑے۔ نانا سائیں، میں دراصل حوریہ نے کچھ کہنا چاہا جب شاہ سائیں نے تصویر ہاتھ سے کھینچ نکالی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور آج کے بعد اس کمرے میں قدم رکھنے کی جرت کبھی مت کرنا۔ یہ میری بیٹی کا کمرہ ہے جس کا قتل تمہارے باپ نے کیا ہے۔ وہ غصے سے اپنے آپے سے باہر ہو چکے تھے۔ آپ کی بیٹی میری بھی کچھ لگتی ہے نانا سائیں، وہ آنسو بھرے چہرے سے بولی۔ شاید انہیں احساس دلانا چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی کا اس کے ساتھ بھی ایک مضبوط رشتہ ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، گھر کے سارے ہی لوگ اس کمرے میں پہنچ چکے تھے۔ بکواس بند کرو، کچھ نہیں لگتی ہماری بیٹی تمہاری۔ تمہارا باپ ہمارے خاندان کا قاتل ہے۔ تمہارے باپ نے میرے جوان بیٹوں کو مار ڈالا، ایک بیٹی کو بیوہ کر دیا تو دوسری بیٹی کی جان لے لی۔ دادا سائیں، کردم نے آگے بڑھتے ہوئے ان کے کندھے تھامے۔ نہیں ہو تم ہمارے خاندان کا خون، دشمن کی بیٹی ہو تم، وہ دھاڑتے ہوئے بولے، یہ جانے بغیر کہ ان کے الفاظ سامنے والے پر کیا اثر کر رہے ہیں۔ چھوڑیں بابا سائیں، آپ کس کے سامنے یہ ساری باتیں کر رہے ہیں؟ پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کو کھا گئی اور اپنی منحوسیت ہمارے گھر میں لے آئی۔ گھٹیا باپ کی گھٹیا بیٹی، رضوانہ نے زہر اگلتے ہوئے کہا۔ بس پھوپھو سائیں، کردم دھیمی آواز میں بولا۔ ادب اور لحاظ اسے کچھ بھی سخت نہ بولنے پر مجبور کر گیا تھا، اور اب اس کی منحوسیت میرے بیٹے کی زندگی خراب کرے گی۔ نہ جانے کون سی ادائیں دکھا دکھا کر اس نے میرے بیٹے کو پھنسایا ہے۔ آج پہلی بار اس گھر میں نازیہ کے منہ سے اپنے لیے اس نے کچھ سنا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ڈوب مرے یا زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ اسے یقین تھا کہ نازیہ مامی سائیں اس سے محبت نہیں کرتی، لیکن اتنی شدید نفرت حوریہ سے مزید برداشت کرنا مشکل ہو گیا۔ وہ بھاگتے ہوئے اس کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ کتنی آسانی سے یہ سب لوگ اسے قاتل کی بیٹی کہہ رہے تھے۔ کوئی نہیں کہہ رہا تھا کہ جس کا قتل ہوا ہے وہ اس کی ماں ہے۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جب اگلے ہی لمحے اس کمرے میں دھڑکن داخل ہوئی اور اسے اپنے سینے سے لگایا اور اسے سنبھالنے لگی۔ شام تک گھر کا ماحول بہتر ہو چکا تھا۔ دادا سائیں کا غصہ اتر چکا تھا۔ اس وقت انہیں اپنے لفظوں کا احساس بھی تھا۔ وہ غصے میں حوریہ کے لیے بہت غلط الفاظ استعمال کر چکے تھے۔ وہ اس معصوم کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے تھے، لیکن وہ کبھی یہ بات بھی نہیں بھلا سکتے تھے کہ وہ ملک کی بیٹی ہے۔ دھڑکن نے حوریہ کو چپ کروایا، جبکہ اس کی اداسی ابھی بھی بہت کچھ بیان کر رہی تھی۔ مقدم شاہ آج دوسرے گاؤں گیا ہوا تھا، اسے تو خبر ہی نہ تھی کہ آج اس کے گھر میں کیا کیا ہوا ہے۔ حوریہ ابھی تک کمرے سے نہ نکلی، آج اسے اپنے ہی وجود سے نفرت ہو گئی۔ وہ اپنے اندر ایسی گھٹن محسوس کر رہی تھی کہ موت کی خواہش بھی شدت سے کر بیٹھی۔ کل مقدم شاہ اور حوریہ کو حویلی سے نکلنا تھا، اسی لیے وہ آج اپنے سارے کام نپٹا دینا چاہتا تھا۔ سارے کام نپٹاتے نپٹاتے اسے رات کے 11:30 بج گئے۔ دادا سائیں سے ملنے گیا تو وہ آرام کر رہے تھے۔ وہ انہیں ڈسٹرب کیے بغیر ہی واپس اپنے کمرے کی طرف چلا آیا۔ کمرے میں آیا تو حوریہ بھی شاید سو رہی تھی۔ ویسے وہ اس طرح سے کبھی سوتی نہیں تھی، اس کا انتظار کرتی تھی، لیکن آج ضرورت سے زیادہ لیٹ ہو گیا تھا۔ جس دن سے اس کی شادی ہوئی تھی وہ اپنی ذمہ داریوں کو خوب نبھانے لگا تھا۔ دادا سائیں بھی اس سے بہت خوش تھے۔
وہ حوریہ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے فی الحال بہت بھوک لگی تھی اور ملازمہ کے ہاتھ کا کھانا وہ کبھی پسند نہیں کرتا تھا۔ جب سے اس کی شادی ہوئی تھی، اماں سائیں کافی بے فکر رہنے لگی تھیں۔ انہوں نے تو اپنی ساری ذمہ داریاں حوریہ کے حوالے کر دی تھیں۔ اس کے لیے مقدم نے ہی ان سے کہا تھا کہ اب آپ بے فکر ہو جائیں اور اپنی صحت کا خیال رکھا کریں۔ میرا خیال رکھنے کے لیے میری بیوی آ گئی ہے۔ ابھی مقدم سوچ ہی رہا تھا کہ وہ حوریہ کو جگائے یا نہ جگائے کہ حوریہ کی آنکھ کھل گئی۔ آپ آ گئی، میں آپ ہی کا انتظار کر رہی تھی، وہ بیٹھتے ہوئے بولی تو مقدم مسکرایا۔ مجھے اندازہ تھا کہ تم میرا انتظار کیے بغیر نہیں سو سکتی۔ اب جلدی سے کھانا لگاؤ، بہت بھوک لگی ہے، وہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ اس وقت گھر کے زیادہ لوگ سوتے نہیں تھے، بس اپنے اپنے کمرے میں چلے جاتے تھے۔ حوریہ اس کے قریب سے اٹھنے لگی جب اس کی آنکھوں پر نظر گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی، مقدم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم روئی ہو؟ کیوں روئی ہو تم؟ کسی نے کچھ کہا ہے تم سے؟ کس نے کہا ہے؟ پھوپھو سائیں؟ مجھے پہلے ہی اندازہ تھا کہ وہ باز نہیں آئیں گی، ان سے تو میں خود بات کرتا ہوں، وہ اسے کہتا بیڈ سے اٹھا۔ مقدم سائیں، مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا اور میں نہیں روئی ہوں، اس نے خوفزدہ ہو کر فوراً اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، لیکن مقدم کے رکنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ مقدم سائیں، میں کہہ رہی ہوں نا، مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا، اگر خالہ سائیں کچھ کہہ بھی دیں تو کیا فرق پڑتا ہے، ان کی باتیں سننے کی عادت ہے مجھے، وہ سمجھانے والے انداز میں بولی۔ اس کا مطلب ہے کسی اور نے کچھ کہا ہے؟ کس نے کہا ہے، بتاؤ مجھے۔ اس بار وہ اس کا چہرہ تھام کر نرمی سے بولا۔ مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا مقدم سائیں، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے۔ تو اگر کسی نے کچھ نہیں کہا تو یہ آنکھیں سرخ کیوں ہیں، بتاؤ مجھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے، یہ سوچتے ہوئے مقدم نے دروازہ کھولا۔ مقدم لالا، ابھی تھوڑی دیر پہلے بابا سائیں میرے کمرے میں آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ دودھ پینے سے طبیعت جلدی ٹھیک ہوتی ہے، سر میں بھی آرام آ جاتا ہے۔ یہ لیں حوریہ دیدہ، میں آپ کے لیے دودھ لے کر آئی ہوں، یہ جلدی سے پی لیں تاکہ آپ کے سر کا درد ٹھیک ہو جائے۔ دھڑکن نے دودھ کا گلاس اس کے ہاتھ میں تھما دیا اور مقدم کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے آج دادا سائیں اور بڑی امی اور پھوپھو سائیں نے ان کو کتنا ڈانٹا ہے، بیچاری اتنا روئی ہیں، وہ مقدم کو دیکھ کر بتانے لگی، جبکہ مقدم کا دھیان اس کی باتوں پر ضرور تھا، لیکن وہ دیکھ حوریہ کو رہا تھا۔ اماں سائیں نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ وہ بے یقینی سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں مقدم لالا، انہوں نے ہی کہا ہے، وہ کہہ رہی تھی کہ یہ دیدہ نے آپ کو پھنسا کر آپ سے شادی کر لی ہے، اب آپ کی زندگی خراب کر دی گئی، بس کرو دھڑکن، جاؤ یہاں سے۔ اس سے پہلے کہ دھڑکن اور کچھ کہتی، حوریہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ دیدہ، میں تو بس، اسے اس طرح سے غصہ ہوتے دیکھ کر دھڑکن پریشان ہو گئی۔ دھڑکن گڑیا، تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ اس سے پہلے کہ حوریہ کچھ جواب دیتی، مقدم نے کہا، اوکے، گڈ نائٹ۔ دھڑکن کو اب وہاں اپنا رکنا بے مقصد لگا۔ حوریہ نے اسے دن میں بھی یہ سب کچھ مقدم کو بتانے سے منع کیا تھا، لیکن اس نے خود ہی سوچا تھا کہ وہ مقدم کو ضرور بتائے گی، آخر اسے بھی تو پتہ چلے کہ اس کے پیچھے وہ دن رات تانے سہتی ہے۔ شاید حوریہ کے غصے کی بھی یہی وجہ تھی، لیکن دھڑکن کو فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا تھا وہ غلط تھا۔ تم نے مجھے یہ سب کچھ کیوں نہیں بتایا؟ وہ غصے سے بولا۔ میں نہیں بتانا چاہتی تھی، اور پلیز اس وقت میرے سر میں بہت درد ہے، آپ مجھ سے بالکل بھی کچھ نہیں پوچھیں گے۔ اس سے نظر ملاتے ہوئے اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو گرنے لگے۔ مقدم نے اگلے ہی پل کھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ میں بہت بری ہوں مقدم سائیں، جب سے اس حویلی میں آئی ہوں سب کی زندگی حرام کر رکھی ہے میں نے۔ وہ اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تم نے میری زندگی جنت بنا دی حور، وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا بولا۔ گھٹیا باپ کی گھٹیا بیٹی ہوں۔ اس بار حوریہ کے رونے میں شدت آ گئی۔ نہیں ہو تم اس کی بیٹی، صرف میری ہو، میری بیوی ہو تم۔ اسے اپنے ساتھ لگائے اسے رونے دے رہا تھا۔ آپ کی زندگی میں شامل ہو کر میں نے آپ کی زندگی خراب کر دی، وہ پھر سے روتے ہوئے بولی تو مقدم بے اختیار مسکرایا۔ وہ اسے کبھی نہیں بتا سکتا تھا کہ اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کے بعد وہ آسمانوں میں اڑ رہا ہے، اپنی زندگی کو ایک خواب تصور کرنے لگا ہے، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اپنی محبت کو حاصل کر کے وہ سب کچھ حاصل کر چکا تھا۔ وہ اسے یہ سب کچھ بتانا نہیں چاہتا تھا، وہ اسے احساس دلانا چاہتا تھا اپنی محبت کا، لیکن اس سب کے لیے سب سے ضروری یہ تھا کہ مقدم اس گھر میں حور کو ایک پہچان دے، اور اس نے یہ کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا تھا۔ دھڑکن اپنے کمرے میں جا رہی تھی جب پیچھے سے ملازمہ کی آواز آئی۔ دھڑکن بی بی، اسے کردم سائیں کے کمرے میں دے آئیں، ابھی ان کا خاص ملازم دے کر گیا ہے، اس نے کہا ہے کہ یہ فائل کردم سائیں کو دینی ہے۔
اس وقت اگر میں ان کے کمرے میں جاؤں گی تو غصہ ہو جائیں گے، لیکن آپ سے نہیں ہوں گے، تو یہ فائل آپ انہیں دے آئیں۔ ملازمہ نے فائل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جبکہ آج کے واقعے کی وجہ سے اس کا دل بالکل بھی کردم کو دیکھنے کو نہیں کر رہا تھا۔ وہ اس سے خفا تھی، اس لیے اس واقعے کے بعد اس کو دیکھنا تک نہیں چاہتی تھی۔ اس کے بعد وہ گھر پر رہا، لیکن دھڑکن نے اسے بالکل بھی اہمیت نہ دی۔ ڈنر ٹیبل پر اس سے بالکل بھی بات نہ کی۔ لیکن اب یہ سچ تھا کہ اس وقت کردم کے کمرے میں ملازماؤں میں سے کوئی گیا تو وہ بہت غصہ ہوگا۔ اس نے ملازمہ کے ہاتھ سے فائل پکڑی اور اوپر کی طرف جانے لگی۔ دروازہ کھٹکھٹانے کی زحمت نہیں کرنی پڑی کیونکہ دروازہ پہلے ہی پورا کھلا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ کر رہا تھا۔ اسے آتے دیکھ کر لیپ ٹاپ ایک سائڈ پر رکھنے لگا، جبکہ وہ فائل بیڈ پر رکھتی وہیں سے پلٹ گئی۔ دھڑکن، میری بات سنو، مجھے لگتا ہے آج جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے، اور شاید میں بھی کچھ زیادہ ہی اوور ری ایکٹ کر گیا۔ مجھے لگتا ہے ہمیں اس بارے میں بات کرنی چاہیے۔ کردم نے اسے اس طرح سے کھڑے دیکھا تو بولا، جبکہ وہ اس کی بات کو اہمیت دیے بغیر وہاں سے جانے لگی۔ دھڑکن، میں تم سے بات کر رہا ہوں اور یہاں پر تم مجھے نخرے دکھا رہی ہو۔ کردم کو اب اس پر غصہ آ رہا تھا۔ پہلے جو کچھ بھی ہوا یقیناً دھڑکن کی غلطی نہیں تھی، لیکن اب تو وہ سب کچھ جان بوجھ کر رہی تھی۔ اس وقت میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ دھڑکن واپس جانے لگی جب نظر اسٹڈی کی ٹیبل کے ساتھ رکھی کرسی پر پڑی، اور کرسی کے کونے کے ساتھ پیلے رنگ کے ٹسل پر یقیناً یہ تائشہ کا تھا۔ تائشہ نے کافی ہوشیاری سے کام کیا تھا، لیکن پھر بھی چور اپنی کوئی نشانی چھوڑ کے جاتا ہے۔ اس نے وہ ٹسل کرسی سے اتارا۔ آج صبح تائشہ نے اسی رنگ کے کپڑے پہنے تھے اور اس کے دوپٹے کے چاروں کونوں کے ساتھ یہ ٹسلز تھے۔ اس نے ٹسل کردم کو دکھاتے ہوئے اپنی مٹھی میں رکھا۔ اس کا ارادہ کردم کے کمرے میں رک کر اسے صفائی دینے کا نہیں، بلکہ تائشہ سے وجہ پوچھنے کا تھا۔ وہ تائشہ کے کمرے میں آئی۔ وہ یہ تو جانتی تھی کہ اس کی کردم کے ساتھ شادی اسے ہرگز پسند نہیں آئی، لیکن وہ اتنا گر سکتی ہے یہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ دھڑکن، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تائشہ سونے کی تیاری کر رہی تھی جب اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر پریشان ہوئی۔ وہ تائشہ دیدہ، جب آپ نے اسٹڈی ٹیبل پر چائے گرائی نا، تب آپ کا ٹسل کرسی سے اٹک گیا تھا۔ آئندہ ایسا کچھ بھی کرتے ہوئے یاد رکھیے گا کہ اس طرح کی کوئی چیز نہ پہنے جو آپ کی غلطی کا ثبوت چھوڑ جائے۔ خیر، آپ وجہ بتانا پسند کریں گی؟ آپ؟ دھڑکن اتنی دلیر نہیں تھی کہ کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے اس کی غلطی کی وجہ پوچھ پاتی، لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ کردم کی نظروں میں خود کو غلط دیکھ کر وہ یہاں تک آ چکی تھی۔ شاید بابا کی باتوں کا اثر تھا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ مجھے کیا پتا یہ ان کے کمرے میں کیسے پہنچا؟ میں تو آج سارا دن ان کے کمرے میں گئی ہی نہیں، اور میں ویسے بھی ان کے کمرے میں نہیں جاتی۔ تم مجھ پر الزام لگا رہی ہو، تائشہ نے بھڑک کر کہا۔ اپنی چوری پکڑے جانے پر تائشہ کو رونا آنے لگا۔ اب یہ رونا چوری پکڑے جانے پر تھا یا کسی اور وجہ سے دھڑکن نہیں سمجھی، لیکن اس کے رونے کی وجہ سے اسے مزید غصہ آ رہا تھا۔ اپنے یہ ڈرامے کردم سائیں کے سامنے کریں یا پھر اس کے سامنے جسے آپ کے ڈراموں پر یقین ہو۔ بتائیں مجھے کہ آپ نے کردم سائیں کی فائل پر وہ چائے کیوں گرائی؟ بس دھڑکن، بہت ہو گیا، حد ہوتی ہے بدتمیزی کی۔ اپنا نہ صحیح اس کا ہی خیال کر لو، وہ عمر میں تم سے بڑی ہے۔ دھڑکن کو احساس بھی نہ ہوا تھا کہ کردم کب اس کے پیچھے آیا۔ مجھے تم کبھی بھی اتنی بدتمیز نہیں لگی تھی، معافی مانگو تائشہ سے۔ فوراً وہ غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا، میری کوئی غلطی نہیں ہے کردم سائیں، وہ چائے تائشہ دیدہ نے گرائی تھی، اور اب انہوں نے مجھ پر الزام لگایا ہے۔ اس کی بات پر تائشہ کے رونے میں شدت آ گئی، جس کا مطلب صاف تھا کہ وہ پہلے ہی کردم کو کمرے میں دیکھ چکی تھی، تبھی اس نے یہ رونے دھونے والا ڈرامہ کیا تھا۔ بس کرو دھڑکن، بہت ہو گئی بدتمیزی، ابھی کے ابھی معافی مانگو تائشہ سے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کردم کے غصے کو دیکھ کر دھڑکن ایک پل کے لیے سہم سی گئی، لیکن وہ کیوں ڈرتی؟ وہ غلط تو نہیں تھی، بلکہ اسے زبردستی غلط ثابت کیا جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تائشہ کردم سے محبت کرتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ اس کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کرے اور ان دونوں میں غلط فہمیاں پیدا کرے، وہ بھی تب جب ان کا رشتہ پوری طرح سے شروع بھی نہیں ہوا۔ دھڑکن، تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا ابھی کے ابھی تائشہ سے معافی مانگو۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا، آئی ایم سوری۔ اپنی غلطی نہ ہوتے ہوئے بھی معافی مانگ کر دھڑکن کو رونا آنے لگا، لیکن اس شخص کے سامنے وہ بالکل نہیں رونا چاہتی تھی، اس لیے فوراً ہی اس کمرے سے باہر نکل آئی۔
بس عائشہ رونا بند کرو، جو بھی ہوا بھول جاؤ، یہ بات ہم لوگوں میں رہنی چاہیے، بڑوں تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ تم آرام کرو، میں چلتا ہوں، وہ عائشہ کو دیکھتے ہوئے بولا اور کمرے سے باہر ہو گیا، جبکہ ان دونوں کے رشتے میں پہلی دراڑ ڈال کر عائشہ بہت پرسکون تھی۔ کل جو کچھ بھی ہوا کردم نہیں چاہتا تھا کہ یہ بات بڑوں میں جائے۔ وہ اتنے چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں دادا سائیں یا چاچا سائیں کو شامل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے عائشہ کو تو منع کر دیا تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ دھڑکن اپنے چھوٹے دماغ کا استعمال ضرور کرے گی، اسی لیے صبح صبح ہی اسے منع کرنے اس کے کمرے میں آیا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے وہ اس وقت اپنے کمرے میں نہیں بلکہ کچن میں تھی۔ اسے لگا کہ شاید صبح صبح اسے بھوک لگی ہوگی، لیکن ملازمہ نے اسے یہ بتایا کہ وہ تو صبح صبح شاید آپ کے لیے ناشتہ بنا رہی ہے۔ کردم نے تو جیسے شاید لفظ سنا ہی نہیں تھا۔ وہ ناشتہ بنا رہی تھی اس کے لیے؟ اسے تو یقین تھا کہ وہ اس سے ناراض ہوگی، لیکن یہاں تو وہ اس کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ کردم خوشگوار موڈ میں ناشتے کی میز پر آیا۔ مقدم نہیں آیا ابھی تک ناشتے کی ٹیبل پر؟ مقدم کو نہ پا کر اس نے پہلا سوال یہی پوچھا تھا۔ نہیں، آج وہ دونوں جا رہے ہیں نا، مقدم سامان گاڑی میں رکھوا رہا ہے، دادا سائن نے بتایا، اور ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئے، جبکہ کردم اپنی بیوی کے ہاتھ کا ناشتہ کرنے کے لیے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ رک جائیں دادو سائیں، آپ یہ نہیں کھا سکتے، یہاں دیکھیں میں نے اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے ناشتہ بنایا ہے۔ دھڑکن بھاگتے ہوئے آئی اور ٹیبل پر نقشے نما پراٹھا رکھتے ہوئے بولی۔ دادو سائیں نے ایک نظر پراٹھے کو دیکھا، پھر بے اختیار مسکرا دیے۔ وہ جانتے تھے کہ صبح 6 بجے کے بعد سے وہ کچن میں گھسی ہوئی ہے، اور انہیں یقین تھا اتنی دیر میں اس نے یہی پراٹھا ہی بنایا تھا۔ بابا سائیں، آپ بھی یہ ناشتہ مت کیجیے گا، میں نے آپ کے لیے بھی اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنایا ہے۔ احمد شاہ کا ناشتے کی طرف ہاتھ جاتا دیکھ اچانک رک گیا۔ رضوانہ اور نازیہ دونوں ہی اسے دیکھ رہی تھیں۔ باقی سب لوگ کھا سکتے ہیں، اس نے باقی سب لوگ کہتے ہوئے کردم کو خاص دھیان میں رکھا تھا، یعنی کہ اب وہ اس کے لیے اسپیشل نہیں تھا۔ بابا سائیں، میں آپ کے لیے چائے لے کر آتی ہوں، وہ بھی میں نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے، اس نے چائے پر زور دیتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو ہوا میں لہراتے ہوئے بتایا۔ یہ تو آج انقلاب ہو گیا، احمد شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو دادا سائیں بول اٹھے، خبردار جو ہماری پوتی کے خلاف ایک لفظ بھی کہا، اتنی محنت سے اس نے ناشتہ بنایا ہے، یہی کھاؤ۔ ارے کردم سائیں، آپ کیوں رکے ہیں، آپ بھی کھائیں نا۔ کردم کو اس طرح سے خاموش بیٹھا دیکھ کر دادا سائیں بولے، جی دادا سائیں میں کر رہا ہوں۔ وہ بدمزہ ہو کر روزمرہ کا ناشتہ دیکھنے لگا، جو ہر لحاظ سے پرفیکٹ تھا، لیکن آج اسے اپنی بیوی کا ٹیڑھا میڑھا پراٹھا چاہیے تھا۔ اپنی پلیٹ میں پڑا پراٹھا رکھتے ہوئے اس کا دھیان دادا سائیں کی پلیٹ پر نقشے نما پراٹھے پر گیا تھا۔ کاش یہ ساری محنت اس کے لیے کی جاتی۔ اس سے پہلے کہ وہ ناشتہ شروع کرتا، عائشہ نے اس کی پلیٹ میں ناشتہ رکھنا چاہا۔ ضرورت نہیں ہے عائشہ، میں کر لوں گا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ تلخ تھا، جس پر عائشہ شرمندہ سی ہو کر پیچھے ہوئی۔ آج حوریہ نہیں نکلی اپنے کمرے سے، رضوانہ پھپھو نے بتانا ضروری سمجھا، کیونکہ وہ روز ہی کردم کا ناشتہ اپنے ہاتھ سے لگاتی تھی۔ حوریہ کی ضرورت نہیں ہے، میری اپنی بیوی ہے یہ سب کام کرنے کے لیے۔ اس نے دروازے سے اندر آتی دھڑکن کو کچھ جتلاتی نظروں سے دیکھا تھا، شاید اسے بتانا چاہتا تھا کہ یہ جو ناشتہ اس نے بابا سائیں اور دادو سائیں کے لیے بنایا ہے، اس کے لیے بھی بنانا تھا۔ نہ جانے کیسے، لیکن دادو سائیں اس کے اندر کی جلن کو محسوس کر چکے تھے۔ دھڑکن بیٹا، اس کے لیے بھی ناشتہ لگاؤ، وہ مسکراتے ہوئے دھڑکن سے بولے، جس کا موڈ آف ہونے لگا تھا۔ لگاؤ نہیں، بناؤ، کردم نے حکم دیا۔ میں تھک گئی ہوں، یہی کھا لیں۔ وہ اس کے لیے ناشتہ نکالتے ہوئے ایک سائیڈ ہو گئی۔ کردم نے گھور کر دیکھا۔ فی الحال مجھے بھوک نہیں ہے، شام تک اپنی تھکن اتار لینا اور میرے لیے کچھ بنا دینا۔ وہ اسے گھورتے ہوئے اٹھ کر باہر نکل گیا، جبکہ اپنی پیٹھ پر اس کی نظروں کی تپش بھی محسوس کر چکا تھا۔ باہر آنے کے بعد دیر تک سوچتا رہا کہ وہ یہ بچکانہ حرکت کیوں کر کے آیا ہے۔ سب گھر والوں نے نوٹ کر لیا تھا کہ وہ دھڑکن کے ہاتھ کا ناشتہ بنا کرنا چاہتا تھا۔ دھڑکن نے کتنی صفائی سے اسے اس بات کا یقین دلایا تھا کہ وہ اس کے لیے خاص نہیں ہے۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ اتنی ذرا سی بات پر اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے، لیکن دھڑکن کو اس طرح سے خود سے لاپرواہ ہوتے دیکھ کر اسے بہت غصہ آ رہا تھا۔ اگر آپ یہاں تک میرے ساتھ آئے ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے جانا، اور اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب کا بٹن نہیں دبایا تو جلدی سے دبا دیں، اور ایک نیکسٹ زبردست سی ایپیسوڈ میں آپ کے پاس دوبارہ لے کر آؤں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔